آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اپوزیشن کے احتجاج کے حوالے سے. ہم بات کریں گے 23 مارچ کو جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے پی ڈی ایم نے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو کل ہمارے سامنے آئی اور آج بھی اس پر بحث جاری ہے. حکومتی مشیر اور وزراء، ان کے بیانات، اپوزیشن کا رد عمل، تو اس پر بڑی بات کرنے کی ابھی ضرورت ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، احتساب کا بیانیہ، انصاف کا بیانیہ، آج عمران خان حکومت کے چوتھے سال میں یہ کہاں کھڑا ہے، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے اور مسلسل جائزہ لینا چاہیے اس کا. لیکن پہلے ہم ذکر کرتے ہیں آج بڑے ہی افسوسناک مناظر ہم نے دیکھے اور یہ مناظر تھے کراچی سے، جہاں کراچی کی تمام ہی اپوزیشن جماعتیں مسلسل تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ احتجاج کر رہی ہیں سندھ کے بلدیاتی قانون کے حوالے سے. یہ وہ بلدیاتی قانون ہے جس کے بارے میں سندھ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے اس قانون کو عجلت میں پاس کرایا اور اس پر بحث نہیں ہو سکی. اپوزیشن کا ماننا یہ ہے اور جو اپوزیشن اس میں ترامیم چاہتی تھی وہ نہیں ہوئی. کالا قانون قرار دیا ہے اپوزیشن نے اسے. جماعت اسلامی تقریباً مہینہ ہونے کو آ رہا ہے سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہی ہے. آج ایم کیو ایم نے ایک ریلی نکالی اور وہ ریڈ زون کی طرف گئے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ان کا پہنچنا تھا، بہرحال سڑک پہ انہوں نے دھرنا دیا. اس موقع پر طاقت کا استعمال کیا سندھ حکومت نے اور مظاہرین جو احتجاج کر رہے تھے، دھرنا دیے ہوئے تھے، مشتعل نہیں تھے، نعرے لگا رہے تھے، سندھ کے بلدیاتی قانون کو کالا قانون قرار دے رہے تھے، ان پر بدترین لاٹھی چارج ہوا. خواتین تھیں ان پر بھی لاٹھی چارج ہوا، مردوں پر لاٹھی چارج ہوا اور یہ مناظر ہم نے دیکھے. اب یہ اس صوبے میں ہو رہا ہے جہاں کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، جمہوریت کی بڑی دعوے دار ہے اور جمہوری اقدار کی بڑی دعوے دار ہے. قوانین بنانے کے حوالے سے اس کا ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے اور اس کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں اور پاکستان میں اگر جمہوریت زندہ ہے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اس میں ان کی بڑی قربانیاں بھی ہیں. بے شک قربانیاں بھی ہیں، لیکن اس وقت کی پیپلز پارٹی اور اس وقت کا جو یہ رویہ ہے، یہ لگتا یہ ہے کہ کراچی کے معاملات کو مزید ہوا دے گا. یہاں پر تشدد کا عنصر اب نظر آنے لگا ہے. احتجاج کے اندر ریاست کا جو عمل دخل ہے، حکومت کی اداروں کا عمل دخل ہے، جو تشدد کا عنصر ہے، یہ آگے کہاں جائے گا. ابھی کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کل یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کیا ہے. تو یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے ایم کیو ایم نے کہ وزیر اعظم فوری طور پر کراچی تشریف لائیں. تو کراچی آہستہ آہستہ ہمیں سلگتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور یہاں کے جو مسائل ہیں وہ تو پورا پاکستان جانتا ہی ہے کہ کیا مسائل ہیں اور کس طریقے سے کراچی کا انفراسٹرکچر اور یہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اس پر ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے، لیکن اپوزیشن کا احتجاج ہم اس کے ساتھ یوں ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 فروری کو وہ کراچی سے اپنے مارچ کا آغاز کریں گے اور اسلام آباد جائیں گے. وہاں جب پہنچیں گے تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ 23 مارچ کو آئے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں آپ کو سناؤں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کل فضل الرحمان صاحب نے 23 مارچ کو جو لانگ مارچ ہونا ہے اس کے لیے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ 23 مارچ کو نکل رہے ہیں اور عمران خان حکومت کے خلاف مارچ کریں گے. 23 مارچ کو اسلام آباد کا رخ کریں گے اور موجودہ حکمرانوں کے اقتدار کے خاتمے کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کے مصنوعی ایمانداری کا آئینہ ان کو دکھا دیا. کچھ بھی ان میں شرم اور حیا ہوتی ان کو چلو پر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے تھا. تاریخ کی سب سے بڑی ناکام، نااہل اور کرپٹ حکومت ثابت ہو چکی ہے. ان کو مکھی کی طرح انگلیوں میں پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا جائے. فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان مجرم قرار پا چکا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے، عمران خان کو نااہل قرار دے اور اس کی پارٹی کو کالعدم قرار دے. یہ پورا ٹبر کرپٹ ہے، یہ پوری جماعت کرپٹ ہے. اس کی تخلیق کرپشن سے ہوئی ہے اور ناجائز وسائل نے ان کو جنم دیا ہے. جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان بھی کیا ہے اور یہ بھی درخواست کی ہے کہ جو کیسز ہیں تحریک انصاف عمران خان صاحب کے متعلق ان کی روزانہ سماعت ہونی چاہیے. دوسری طرف شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ 23 مارچ کے 3-4 دن آگے چلے جائیں یا پیچھے چلے جائیں کیونکہ عالمی رہنما ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں اور 23 مارچ کا دن حساس دن ہوتا ہے. اس دن کم از کم اسلام آباد کی طرف آپ نہ آئیں. لیکن
हुकूमत ने ये फैसला किया है, तो शेख रशीद साहब ने इसका भी जवाब दिया है। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल आप ज़लील ख्वार होंगे सड़कों पे। जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊँगा तो बहुत ख़तरनाक होगा, आप यकीन जाने वाकई वो बहुत ख़तरनाक होगा। आप इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं को भी नाराज़ करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये ना समझें कि कौम आपकी सोचों से वाकिफ़ नहीं है। जब मर्जी आए जी, 23 मार्च से आप पीछे ना हटें। अक्लमंद होते तो शायद आज इनकी कोई हमें कानूनी थ्रेट होती। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन लेंथ। शर्मिला, सबसे पहले तो आप बताएं, एक तरफ तो आप एहतजाज करने जा रहे हैं, उसी तरह का एहतजाज होगा कि आपने मार्च करना है और फिर अगर हो सकता है कि थोड़ी देर आप सिट इन भी करें इस्लामाबाद में जाकर, और फिर उस इलाके में भी जाएं जहां पर हुकूमत, वफाकी हुकूमत कहे कि आपको नहीं आना चाहिए, और वहां पर आपके साथ यही रवैया इख्तियार किया जाए जो आज आपकी हुकूमत ने अपनी अपोजिशन जमातों के साथ कराची में किया है। क्या ये आपके लिए फिर काबिल कबूल होगा? क्योंकि आपका खुद ये रवैया अपने सूबे में है जहाँ पर आपकी हुकूमत है, लेकिन वहाँ जाकर अगर ये रवैया आपके साथ होता है तो आपके लिए काबिल कबूल होना चाहिए फिर ये? हम बिल्कुल इस बात में यकीन रखते हैं कि एक जमहूरी दौर के अंदर, एक जमहूरी इक़्तिदार के अंदर आपको अपनी राय का इज़हार करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं किसी मामले पे तो आप बिल्कुल एहतजाज भी करें, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। जिस एरिया में, जिस इलाके में एहतजाज हो रहा है वो रेड ज़ोन है, और रेड ज़ोन की सिक्योरिटी हमेशा अलर्ट होती है। वहाँ पर गवर्नर हाउस है, वहाँ पर वज़ीर आला हाउस है, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पर CIA सेंटर वगैरह तमाम मकामात हैं। अच्छा, अब अगर आपने एहतजाज करना है ना तो आप कहीं पुरसुकून तरीके से बैठ जाएं, एहतजाज करें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने एहतजाज करना है, जो कि ये बल्दियाती कानून के ऊपर कर रहे हैं, तो उसका जो सही फोरम है वो है सिंध असेंबली। सिंध असेंबली के अंदर जब ये बिल पेश हुआ तो उसके बाद एक कमेटी में डिस्कस हुआ, उसके बाद PTI की तरफ से भी, MQM की तरफ से भी कुछ एतराज़ात आए और तरामीम पेश की गई। जब ये तरामीम पेश की गई और जब ये बिल असेंबली में पास होने के लिए रखा गया, उस दिन इन तमाम अपोजिशन के मेंबरान ने वो बिल फाड़ा, और बजाय इसके कि वो वहाँ पर शर्मिला, ये तो आपका तरमीम के ऊपर वोटिंग कराते है ना हुकूमत का कि हम इस बिल पर मौक़िफ़ नहीं करा सके। ये जल्दबाजी में आपने पास कराया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आप मेरी बात सुने ना पहले, की आपको तारीख दी थी। जी फरमाएं, मैं सुन रहा हूँ आपको। मेरी बात तो सुन लें आप, मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, मैं वहाँ मौजूद थी ना इसलिए बता रही हूँ। बात यह है कि तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप तरमीम पेश करते हैं तो एक दिन मुकर्रर होता है जिस दिन वो बिल आएगा, और उस दिन आप वो तरमीम जो है उसको पेश करें, उसके ऊपर वोटिंग करवाएं। लेकिन जब वो दिन आया और इनकी तरमीम को कॉल किया गया, जिस मेंबर ने तरमीम पेश की थी, जमा कराई थी, उसको कॉल किया गया, तो वो असेंबली के बाहर चले जा चुके थे। मतलब दे वर नॉट इंटरेस्टेड। या तो अगर इंटरेस्टेड होते अपनी तरमीम पास कराने में तो असेंबली में बैठते और वोटिंग कराते। चले, वो दिन भी गुजर गया। उसके बाद जनाब ये बिल गया, गवर्नर साहब ने इस पे चंद एतराज़ात लगा के उसको वापस किया। मामला ये है कि 2 हफ्ते से ज्यादा, बल्कि तकरीबन महीना होने को आ रहा है, सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी बैठी हुई है। वहाँ पर वो एहतजाज कर रही है, PTI एहतजाज कर रही है, MQM एहतजाज कर रही है, सुन्नी तहरीक एहतजाज के मूड में है, तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, पूरी अपोजिशन GDA एहतजाज कर रही है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये फोरम है असेंबली जहाँ पर बात होनी चाहिए, असेंबली का इजलास कॉल करें, बुलाएं, वहाँ पर बिठाएं, सबको बात करें, फिर अगर नहीं होता मामला हल तो फिर आप कहें ना कि एहतजाज नहीं किया। और ये तो देखें एक एहतजाज है जो आप भी करने जा रहे हैं इस्लामाबाद। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप भी एहतजाज करने जाएंगे, 10 बातें हो सकती हैं, उसके पीछे सही या गलत, फाइनल वो दिन जिस दिन आप एहतजाज करने जाएंगे और बाकी हुकूमत आपके साथ यही रवैया इख्तियार करे तो फिर आपको शिकायत तो नहीं होगी? अरे भाई 40 मिनट का आपका प्रोग्राम है, उसमें से 12 मिनट गुजर चुके हैं, उसमें से 2 दफ़ा आपने मुझे बोलने देना, मुझे जवाब तो देने दें। हमारा मार्च हो रहा है उस हुकूमत के खात्मे के लिए, ये एहतजाज हो रहा है बल्दियाती बिल के ऊपर। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम वहाँ पर कोई तरमीम करने नहीं जा रहे, हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर तरमीम करनी है तो आप तरमीम पेश करें। हम तो बार बार बोल चुके हैं भाई, वी आर ओपन टू दिस डिस्कशन।
آپ ترمیم تو لائیں. طریقہ کار یہ کہ اسمبلی کا سیشن ہم نے نہیں بلانا, آپ ترمیم پیش کریں, جس دن اسمبلی کا سیشن ہوگا وہ آپ کی ترمیم پیش ہوگی, اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. طریقہ کار یہ ہے, سڑکوں پہ بیٹھ کے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, نہیں مسعود صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جائز ہے حکومت گرانے کا معاملہ ہو تو اس پہ لاٹھی چارج نہیں ہونا چاہیے. اس پہ مجھے آپ بات تو کرنے دیں, آپ میری پوری بات تو سن ہی نہیں رہے نا. نہیں, آپ مجھے میرا جواب تو کمپلیٹ کرنے دیں نا. میں بات کرتی ہوں, آپ بیچ میں کچھ کہتے ہیں. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں ہم سے بات کریں. ایک قرآنی آیت تھوڑی ہے جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی بھائی. کریں, گورنر صاحب نے جو اعتراضات لگا کے بھیجے تھے, جو ترمیم میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں, وہ ہم نے کر دی ہیں. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے, جماعت اسلامی کا ایک ممبر ہے, وہ 100 ممبروں پر بھاری کیسے ہوگا بھائی؟ اور ایم کیو مجھے بتائیے کہ یہ جو قانون یہ چاہ رہے ہیں, کیا وہ قانون, وہ بلدیاتی نظام جو ہے, وہ قانون جو ہے کیا پنجاب میں آیا ہے؟ نہیں آیا نا, وہاں تو احتجاج نہیں کر رہے. خیبر پختونخوا میں آیا, وہ بھی نہیں کر رہے احتجاج. کراچی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, سیاست کھیل رہے ہیں نا بھائی. آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا.